نبیل صاحب نے بڑے امتحان میں ڈال دیا. میں نے تو سوچا تھا کہ وہ بالکل اورنگزیب کی کھچڑی کی طرح میں ایک باہر کا ایک مقامی یا غیر مقامی اس طرح سے پڑھاؤں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، تمام جو ہمارے معزز مقامی شعراء ہیں انہیں پہلے پڑھوا دیا جائے. حضرات ایک عجیب و غریب واقعہ، ان ایسی شاعری سننے کے بعد ہمارے جو بیرونی شعراء ہیں وہ تھوڑا سہم رہے ہیں. تو حضرت ایک گاؤں میں ایک زمیندار کے بیٹے سے اور ایک نائی کے بیٹے سے دوستی تھی. ایک زمیندار کا بیٹا اور ایک نائی کا بیٹا، دونوں نے کہا بھی کوئی ترقی کی جائے، کہیں چلا جائے، تو بمبئی چلے گئے. 2-3 مہینے بعد دونوں کے کچھ بال بڑھ گئے، زلفیں دراز ہو گئیں، تو دونوں کسی باربر شاپ میں پہنچے. زمیندار کا بیٹا بیٹھا، باربر نے اس کے بال تراشے، وہ ہٹایا. اب زمیندار کا جو دوست تھا، جو نائی کا بیٹا تھا، وہ بیٹھا. جیسے ہی وہ بیٹھا تو زمیندار نے باربر سے کہا کہ ان کا ٹھیک سے ان کی زلفیں بنانا یہ کام بھی جانتے ہیں. تو معزز حاضرین، آج تمام بیرونی شعراء کے لیے مشکل یہ ہوگی کہ اسٹیج پہ جو بیٹھے ہوئے یہ شاعری کا کام جانتے ہیں. تو بہرحال اللہ رحم کرے، اور مطلب یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ مطلب اتنی اچھی خوبصورت شاعری سننے کو مل رہی ہے. جناب افتخار راغب کے بعد جس کا حقدار تھا میں نے اسی حق میں رکھا، جس کا حقدار تھا میں نے اسی حق میں رکھا، تیرا خط آیا تو چاندی کے ورق میں رکھا. میں گزارش کر رہا ہوں نوجوان شاعر ہمارے چھوٹے بھائی جناب عزیز نبیل سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب عزیز نبیل. دو مختلف غزلوں سے منتخب اشعار پیش کروں گا. مطلع پیش کر رہا ہوں، اور یہ شعر مطلع کا میں خالص منور بھائی کی نظر کر رہا ہوں کہ ہمارے جیسا کوئی بھی سخن پرست نہیں، ہمارے جیسا کوئی بھی سخن پرست نہیں، شکستہ جسم ہے آواز میں شکست نہیں، شکستہ جسم ہے آواز میں شکست نہیں. اصول سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں، اصول سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں. میرے قبیلے میں کوئی بلند و پست نہیں. واہ 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 واہ. میرے قبیلے میں کوئی بلند و پست نہیں، اور غریب خانے میں سب کچھ ہے پیار مہر و وفا. غریب خانے میں سب کچھ ہے پیار مہر و وفا. میں اس قدر بھی میرے یار تنگ دست نہیں، میں اس قدر بھی میرے یار تنگ دست نہیں. اور میں اس یقین سے تعبیر کی تلاش میں ہوں، میں اس یقین سے تعبیر کی تلاش میں ہوں. یہ حادثات میرے خواب کی شکست نہیں. واہ. یہ حادثات میرے خواب کی شکست نہیں. دوسری غزل کے 2-4 اشعار اور پیش کر رہا ہوں کہ ہر ایک منظر بھگونا چاہتی ہے، ہر ایک منظر بھگونا چاہتی ہے. اداسی خوب رونا چاہتی ہے. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. واہ. اداسی خوب رونا، شکریہ. ہر ایک منظر بھگونا چاہتی ہے، اداسی خوب رونا چاہتی ہے. اور اگلا شعر میں تمام شعراء کرام کے حوالے سے آپ لوگوں کی نظر پیش کر رہا ہوں کہ مجھے ایک پل کی یکسوئی عطا ہو، مجھے ایک پل کی یکسوئی عطا ہو. غزل تخلیق ہونا چاہتی ہے. اچھا ہے. واہ واہ. مجھے ایک پل کی یکسوئی عطا ہو، غزل تخلیق ہونا چاہتی ہے. واہ واہ واہ. اور دوسرا شعر ہے کہ کسی کی یاد کی خاموش بارش، کسی کی یاد کی خاموش بارش میرے سب زخم دھونا چاہتی ہے، میرے سب زخم دھونا چاہتی ہے. اور آخری شعر پیش کر کے جانا چاہوں گا کہ تمنا کس قدر سادہ ہے میری، تمنا کس قدر سادہ ہے میری. فضا میں نور بونا چاہتی ہے، فضا میں نور بونا چاہتی ہے. تمنا کس قدر سادہ ہے. معزز حاضرین، یہ تھے ہمارے نوجوان شاعر جدید غزل میں جو اظہار کا مکمل سلیقہ رکھتے ہیں، جناب عزیز نبیل. آپ نے ان کا کلام سماعت فرمایا. اب میں گزارش کر رہا ہوں اپنے بزرگ محترم، اپنے دوست جناب امجد علی سرور صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، امجد علی سرور صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں.